بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری منتھلی ہاروسکوپ کے ساتھ مارچ 2019 کے ذائچوں کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے آخری سٹار پائسس کی۔ پائسس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی، ایئرلی پریڈکشنز میں، منتھلی پریڈکشنز میں، ویکلی پریڈکشنز میں، کہ ان کا بہت بہترین ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ان کا جو سٹارٹ ٹائم تھا وہ 14 فروری یعنی مڈ آف دا فیبروری کے بعد سے شروع ہو چکا۔ اب یہ اپنی لائف میں بہت ایز محسوس کر رہے ہیں، ان کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ان کو روشنی کی کرنیں نظر آ رہی ہیں، ان کو امید کی کرنیں نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں ان کے ارد گرد جو ان کے لیے جمع ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ان کی کیپیسٹیز کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ایئرلی ذائچوں میں، کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی لکس کیسی ہوتی ہے، یہ کتنے سسٹین کر سکتے ہیں، کتنا دباؤ لے سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے اس کی ڈسکس کی۔ اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہماری ایئرلی پریڈکشنز کی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیں۔ ابھی اس بات کو نریٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کے اندر جو سب سے بڑی کیپیسٹی ہے وہ ان کا اسپرچولیزم ہے۔ ان کے اندر جو سب سے بڑی کیپیسٹی ہے وہ ان کی 6th سینتھ اور 7th آئے ہے، ان کی انٹیویشنز اور ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ جب یہ ایسے انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر مخلوق راستہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ گو کہ انہوں نے بہت زیادہ مشکل ٹائم دیکھا، اور ان کا بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزرا، اور لیکن اس عرصے نے ان کو سکھایا بہت ہے۔ اس عرصے نے ان کے اندر سسٹینیبلٹی پیدا کر دی، اس عرصے نے ان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دیا، اس عرصے نے ان کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیا۔ خوشیوں میں تو انسان کچھ سیکھتا ہی ہے، لیکن دکھ میں، پریشانی میں انسان جو سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی کیپیسٹیز بہت اوور ویلم، بہت آپ اسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ زرخیز ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر اپنے آپ کو سمجھنے کی طاقت آ گئی ہے، خود احتسابی آ گئی ہے، بہت ساری چیزیں ان کی بدل چکی ہیں۔ انٹیویشنز کے ساتھ ان کے ساتھ جو دوسرا ایلیمنٹ اب سٹارٹ ہو رہا ہے مارچ 2019 میں، وہ ان کا لک کا ایلیمنٹ ہے، خوش نصیبی کا ایلیمنٹ ہے۔ راستہ چلتے ان کو آپشنز ملیں گے، راستہ چلتے بزنس چیزیں بہتری ہوتی جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا 2019 اور 20 ان کا راج یوگ بن رہا ہے، جسے فل رائز کہتے ہیں، ان کا فل رائز بن رہا ہے، اور روحانی حوالوں سے ان کو بڑے بابرکت لمحات ملیں گے اس 2019 اور 20 میں۔ یہ ریلیجس ٹریول ان کے بنیں گے، زیارات، عمرہ، حج کے چانسز بنیں گے 2019 اور 20 میں۔ یہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، یہ اپنے اندر اس تھرسٹ کو، اس احساس کو محسوس کریں گے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بصارت تو ان کی ویسے ہی ٹھیک ہے، آنکھوں کے بارے میں تو ہم ان کی بات کرتے رہتے ہیں، آنکھیں ان کی بہت جادوئی ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کی بصیرت بہت تیز ہو رہی ہے۔ مثبت پلاننگ، گو کہ ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، جیسے ہم ان کا سائن دیکھیں تو ایک مچھلی کا رخ ایک طرف اور دوسرے کا دوسری طرف، یعنی ایک ہی وقت میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ہی وقت میں، ایک ہی پیس میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی، یعنی ایک طرف یہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ دنیا سے بھی جڑ جاتے ہیں، تو ایک کشمکش چلتی رہتی ہے ان کے اندر، ایک جنگ کی سی کیفیت چلتی ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ لوگ پازیٹیوٹی کی طرف رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی یہ پائسینز نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں تو یہ ایکسٹریم نیگیٹو ہو سکتے ہیں۔ ابھی ان کے اندر پازیٹیو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، پازیٹیو پلاننگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ابھی ان کے اندر جو ریگریٹس تھے، جو گریفز تھے، جو گریوینسز تھے، جس کی تہیں ان کے اندر بنی ہوئی تھی، اور شاید ان کو یہ لگ رہا تھا کہ زندگی میں جو ہے وہ کبھی خوشی نہیں آئے گی،
وہ اب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوں گے. اس کا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں, اللہ کو محسوس کریں, اس بے لوث محبت کے ساتھ, بے غرضیت کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ کا نام لیں اور پانی پی لیں. وہ پانی اس اللہ کے نور کو اپنے اندر ایبزارب کرے گا اور پھر وہ آپ کے باڈی میں جب جائے گا تو آپ کی باڈی میں موجود تاریکیوں کو, باڈی میں موجود نیگیٹیوٹی کو ریپلیس کرتا ہوا آپ کی نیگیٹیوٹی کو لے کے جسم سے باہر نکلتا جائے گا. جتنا زیادہ آپ پانی پیئیں گے 3 بار اللہ کہہ کے, اتنی زیادہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی اور اتنا زیادہ تھرسٹ بڑھے گا. مارچ کا مہینہ خاص طور پہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ فروری کی 3rd ویک سے آنورڈ پائسس کا سٹار کا اپنا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور یہ جو ہے وہ 3رے ہفتے تک, مارچ کے 3رے ہفتے تک جائے گا. اور ہم جب ویکلی پریڈکشنز کی بات کر لیں گے تو اس میں بات کر لیں گے تفصیل سے. ابھی ہم صرف منتھلی کی بات کر لیں تو یہ ان کا ہائی ٹائم ہے. خاص طور پہ جب بھی کوئی سٹار ہوتا ہے تو اس کا جو برتھ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے یا برتھ کے قریب 15-20 دن پہلے اور 15-20 دن بعد کے, وہ بڑے اہم ہوا کرتے ہیں. پائسس کا بڑا بہترین ٹائم اس میں آپ کو فیل ہوگا, خاص طور پہ 20-25 مارچ تک پائسس کے لیے بہت زیادہ بلیسنگ, بہت زیادہ گڈ لک کے چانسز ہیں. ایسی صورت میں ان کو ضرورت ہوا کرتی ہے کہ کوئی ایسا گائیڈ, کوئی مرشد یا کوئی جو ان کا دھیان رکھنے والا ہو یا جو ان کو پازیٹیوٹی کی طرف گائیڈ کرے, کوئی ایسا شخص جو ان کو مثبت رویوں کی طرف, مثبت سوچ کی طرف جو ہے وہ راغب کر سکے. ان کی ذہنی تخلیقی صلاحیتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے, اگر وہ نیگیٹو ہو جائے تو یہ ایول جینیس بھی بہت ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہو تو دے کین بی اے ویری گڈ سائنٹسٹ. ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بہترین سائنٹسٹ, بہترین ولی, سینٹ پائسس میں ملیں گے آپ کو. دنیا میں ولایت کے بہت بڑے بڑے نام پائسس میں موجود ہیں. دنیا میں سائنس کے شعبوں میں, سائنسدان میں بہت سارے بڑے بڑے نام پائسس میں موجود ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں تقسیم ہے. اثار, قربانی ان کے اندر اللہ نے بہت رکھی ہے, جتنا بانٹتے ہیں اتنا بڑھتا ہے. ان کی معیشت کی بات کر لیں تو مارچ میں ان کے فائنینسز بہت تیزی سے بڑھیں گے, اس میں برکت بھی ہوگی اور ان کو احساس بھی ہوگا کہ اللہ ان کے قریب ہے. اس کے باوجود ان میں جو ہے وہ نیگیٹو چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہ خرچ کر دیتے ہیں, خواہ اللہ کی مخلوق پہ کریں خواہ کہیں کریں, لیکن بہرحال ان کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, بڑی سیونگ نہیں کر سکتے. ہم نے ایئرلی پریڈکشنز میں بھی اس کی بات کی, منتھلی میں بھی بات کی اور ویکلی میں بھی اس کی بات کرتے رہتے ہیں کہ اپنے پیسے کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو ان کی مینجمنٹ اچھی کر سکے, جو ان کے پیسے میں کو اچھا مینج کر سکے. فی الحال ان کو ضرورت ہے کہ ابھی اپنی منی مینجمنٹ خود نہ کریں. جو لوگ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں, انٹیریئر سے ریلیٹڈ ہیں, جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں ہیں, جو لینڈسکیپنگ میں ہیں, جو ایونٹ مینجمنٹ میں ہیں, یا وہ لوگ جو گرین ہاؤسز بنا کے کام کرتے ہیں, آرگینک فارمنگ کرتے ہیں, لائف سٹاک فارمنگ کرتے ہیں, ان کے لیے تو بڑا ہی بہترین ٹائم ہے. ان کو تو مطلب ایک گڈ نیوز نہیں, ان کے لیے ایک سیریز آف گڈ نیوز آئے گی. ہر کام میں اللہ کی برکت اور اس سے ان کو اچھی خوشیاں ملیں گی. ہاں وہ لوگ جو اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہیں, یعنی کوئی فیکٹری آنرز ہیں یا کچھ چیزوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں, ان کے لیے ابھی مارچ کو بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. لیکن مارچ کے بعد آنورڈ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شعبہ زندگی ہو جس کو پائسز کا یہ ٹائم فائدہ نہ دے. لیکن اس کے باوجود ناظرین یہ بات ہوتی ہے کہ جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اس کو ایسا ہی بہترین اثر نہیں ہوتا, کچھ کم ہوتا ہے یا چیزیں ہوتی ہیں. اس کی ہم عرض کی تھی کہ ہم یہ جو ذائچہ بناتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں, یعنی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا جیسے درخت پہ
ایک ہی درخت پہ ایک ہی وقت میں لگنے والے پھل آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہی سٹار کے لوگ بھی ان میں ڈفرینس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مدر نیمز، ان کے اپنے نام، ان کے ٹائم پلیس آف برتھ میٹر کرتے ہیں، صرف سٹار میٹر نہیں کرتے. ہم سن سائن اور مون سائن کو دیکھتے ہیں، اسینڈنٹ سٹار ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کا پرسنلی ذائچہ بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ پریسائزلی اس کی ذات کی انفارمیشن جو ہے وہ اس تک پہنچ سکے. ہیلتھ کے ایشوز کی بات کر لیں تو ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی، ایئرلی پریڈکشنز میں اور منتھلی میں بار بار کرتے ہیں، قرض اور مرض دونوں سے جان چھوٹ رہی ہے. نہ قرض رہے گا نہ مرض رہے گی، نہ کوئی بیماری رہے گی. بڑی بیماری ہونے کے چانسز ان کے لیے 2019 اور 20 میں نہیں ہے. چھوٹی موٹی تو ہوتی ہیں، دیٹ از اے روٹین ورک کہ جب سورج چڑھتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے. ویسے یہ جو اب ٹائم ہے، خاص طور پہ یہ جو ان کی سالگرہ کے ارد گرد کا ٹائم چل رہا ہے، ان کی برتھ ڈیز کے ارد گرد کا ٹائم چل رہا ہے، اس میں اپنا میڈیکل چیک اپ ایک دفعہ ضرور کروا لیں. ریپروڈکٹری آرگنز ان کے بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکے ہیں، اس میں پرابلم آ سکتی ہے. ان کے ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں. اسٹمک ان کا اپسیٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی. اور وہ جو سٹریس ان کا چل رہا تھا وہ بھی اب نکلتا جائے گا آہستہ آہستہ. یعنی وہ جو سٹریس ان کے اوپر چل رہا تھا، جو چیزیں ٹھیک بھی تھیں تو سوچیں چل رہی تھیں، اب وہ سوچیں بہتر ہوتی جائیں گی. اس کے لیے بھی آپ پرواہ نہ کریں. خاص طور پہ جو مڈ لائف، یعنی ہم اسے کہتے ہیں 40 سال کی ایج سے زیادہ کے جو پائسینز ہیں وہ بہت احتیاط کر لیں. باقی اوور آل ٹھیک ہے، ہیلتھ ایشوز کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ ریپروڈکٹری ایشوز میں مسئلہ آ سکتا ہے، تو ان کا جو رومانٹک اگر افیئرس کو دیکھیں، ان کی فیملی افیئرس کو دیکھیں، فیملی لائف کو دیکھیں، جو ہم رومانس کی بات کرتے ہیں، تو یہ پنچ لائن ہے پوری دنیا میں پائسس کی کہ یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ اچھائی میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ نیگیٹیوٹی میں جائیں تو تب بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں. یہ ایکسٹرا کر گزرتے ہیں. رومانس بوسٹ کر رہا ہے. رومانس صرف پازیٹیو نہیں ہوتا، نیگیٹیوٹی میں بھی ہوتا ہے. لسٹ ہوتی ہے، فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، اور اس میں 100 اینگلز انوالو ہوتے ہیں. یہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے. اپنی کیپیسٹی کو انہینس کریں، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کریں تاکہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ آپ پہ حاوی نہ ہو سکے. ناظرین، ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اندھیرا چاہے 1000 سال کا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. یہ جو روشنی کی ہلکی سی ایک کرن ہے، اس کو پازیٹیوٹی کہہ لیں. یہ آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی ہے جو آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوٹ ہم قرآن پاک کی آیت بار بار ادھر کوٹ کرتے ہیں کہ یہدی من یشاء من الظلمات الی النور، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اندھیروں سے نکال کے تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. یہ روشنی پازیٹیوٹی کی ہے، یہ پازیٹیو تھنکنگ کی ہے. اپنے اور اپنے اللہ کے ریلیشن پہ جو ہے وہ دھیان دیں، اللہ آپ کو اس نیگیٹیوٹی کے اندھیروں سے نکال دے گا. لیکن اگر پھر بھی ان نیگیٹیوٹیز میں پھنسے تو ناظرین، پائسس کے لیے یہ اسپیکٹ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اسپیکٹ ان کے لیے اتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا جینڈر بیریئر کراس کر سکتے ہیں. یہ جو اسپیکٹ ان کے لیے اتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاقی گراوٹ میں پھنس سکتے ہیں، جنسی جرائم میں پھنس سکتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں سیکس مینیک، یعنی پاگلوں کی حد تک جنونی ہو سکتے ہیں اس بارے میں. تو احتیاط کرنے. بہت سارے اسپیکٹ ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن ایک آدھ چیز کیونکہ پرفیکٹ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو. اور ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ جو اس سٹار کے ساتھ جو سب سے زیادہ چیز میچ کرتی ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود بھیجنا جو ہے، درود پاک ان کو سب سے زیادہ میچ کرتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھ آ سکتی ہے. شادیاں بہت کامیاب ہیں پائسس کی، خفیہ تعلقات بھی بن رہے ہیں، دوسری شادیاں یا ایسے ریلیشنز جو کہ عام سوسائٹی میں کوٹ بھی نہیں کیے جا سکتے، اس کے چانسز بھی بن رہے ہیں.
سو احتیاط کریں. درود پاک کا میں نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ اپنے اندر کو، اپنے آپ کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات سے جوڑ لیں تاکہ آپ کو اندر سے اسٹرینتھ ملے. چونکہ روشن ضمیری ان کی ایک خاصہ ہوتا ہے، اور ضمیر کی آواز جو ہے وہ بہت دور سے آتی ہے لیکن بہت قریب سنائی دیتی ہے. ان کو ضمیر کی آواز ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ اگر وہ بہت دور بھی ہو تو ان کو بہت قریب سے بڑی خوبصورتی سے وہ آواز آتی ہے. یہ ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں. گو کہ ڈیلیبریٹلی اگر اس کے اوپر رسپونڈ نہ بھی کریں تو یہ ضمیر کی آواز کو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اس لیے میں بار بار اس چیز کے اوپر ایمفیسس کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر دھیان رکھیں. اس وقت وہ نیگیٹیوٹی بھی پورے زور پہ ہے. پازیٹیوٹی زور پہ ہوگی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نیگیٹیوٹی نہ ہو. احتیاط کر لیں. سفر کی بات کر لیں تو سب سے زیادہ کامیاب ان کے ریلیجس اور اسپرچل ٹریول ہے. وہ ان کے لیے بہت بہترین ہے. لیئر ٹرپس ان کے لیے بہت کامیاب ہیں. چینج آف ریزیڈنس ان کے لیے چانسز بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان لینڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی شہر میں ہو جائے، ہو سکتا ہے بیرون ملک امیگریشن کے چانسز بن جائیں. ان کے لیے جو چینج آف ریزیڈنس ہے یہ بہت زیادہ اس کے اشارے ہیں. خاص طور پہ مارچ 2019 میں اسٹوڈنٹس جو جانا چاہتے ہیں بیرون ملک اسکالرشپس کے لیے، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. امیگریشن کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. خاص طور پہ پانی کے ذریعے سفر، جو سفر کی ہم بات کریں تو ویسے ہی جو سمندر میں سفر یا کچھ اس قسم کے ان کے اوپر جو امپیکٹس آئیں گے وہ ان کی پرسنالٹی کو بہت بوسٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں ناظرین تو جیسا ہم نے عرض کیا کہ کوئی بھی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ جس میں پائسز کی پازیٹیوٹی جو ہے اس کو اسٹرانگ نہ کر رہی ہو. اسی طرح کوئی بھی شعبہ اسٹوڈنٹس میں کوئی بھی ڈسپلن ایسا نہیں ہے جس کو پائسز کی یہ خوبیاں جو ہیں وہ اسٹرانگ نہ کر رہی ہوں. ہاں البتہ کیونکہ سارے ڈسپلن اس میں کامیاب ہیں تو جو تھوڑے سے کم کامیابی کی طرف جائیں گے ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں. خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، ٹیکنیکل اسٹڈیز میں ہیں، یا خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، یا خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو ایگریکلچر اور لائف اسٹاک ریسرچ میں ہیں. لائف اسٹاک اور ایگریکلچر کے فیلڈ بوسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی اسٹڈیز جو ہیں اس میں تھوڑا سا دباؤ آ رہا ہے. تو یہ احتیاط کر لیں. باقی ساری فیلڈ جو ہیں وہ بہت کامیاب ہے. ناظرین آپ کی آراء ہمیں ملتی رہتی ہیں، ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم فوری طور پہ آپ کی کسی کویشچن کو یا کسی چیز کو کیٹر نہ کر سکیں تو ہمارا یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کال کر لیں یا واٹس ایپ کر لیں. ہم کوشش کریں گے آپ کے کویشچنس کو آنسر کریں. آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہم مزید جذبے کے ساتھ، مزید انتھوزیازم کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ کے کویشچن کے آنسر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے. آپ سکھ، صحت، سلامتی کے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.